معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3248 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا آج کا موضوع نوٹ میکنگ کا سوال ہے، اور یہ او لیولز اردو 3247 پیپر 1 کا سوال نمبر 3 ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام موضوعات ہم نے بادبان اردو پرچہ اول کے عنوان سے جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی جانب سے کتاب شائع ہوئی ہے، بک 1 یعنی پرچہ اول، اس میں یہ تمام موضوعات آپ کو صفحہ نمبر 162 سے لے کر 235 میں دستیاب ہوں گے۔ تقریباً کوئی 35 کے قریب عبارتیں جو آپ کو نوٹ میکنگ اور سمری رائٹنگ کے لیے فراہم کی گئی ہیں، اور اس کے نمونے یعنی سیمپل آنسرز، نمونے کے جوابات، اور اس کے کام کرنے کا طریقہ، ہدایات، مارک سکیم، اسسمنٹ آبجیکٹیو، ان تمام حوالوں سے آپ کو ان صفحات میں مستند معلومات اور بھرپور ہدایات جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ ضرور ان صفحات کا مطالعہ کیجیے آپ بادبان اردو بک 1 سے، تاکہ آپ اس سوال پر نہ صرف مہارت حاصل کر سکیں بلکہ مستقل مشق کے ذریعے سے آپ کو کیمبرج کے مارک سکیم اور اس کا طریقہ کار پوری طرح سے واضح ہو سکے۔ تو جناب، یہ جو نوٹ میکنگ کا سوال ہے، اس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ عبارت کو غور سے پڑھتے ہیں۔ یہ عبارت تقریباً کوئی 450 الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، اور عبارت پڑھنے سے پہلے نوٹ میکنگ کے حوالے سے جو 4 سوالات یا 4 پرومپٹس یا 4 سٹیٹمنٹ جو ایگزامنر نے دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، تاکہ جب ہم عبارت پڑھنا شروع کریں تو ہمارے ذہنوں میں ہو کہ وہ کون سے نکات ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو 9 نمبروں کے لیے کوسچن نمبر 16 سے لے کر 19 تک، 16 17 18 19 یہ اس کا سوال نمبر ہوگا، یعنی نکات نکال کر کے جواب تحریر کرنے کے لیے جو پرومپٹس، جو اشارے، جو سرخیاں یا جو نکات ایگزامنر نے دیے ہوں گے، وہ کوسچن نمبر 16 میں، 17 میں، 18 میں اور 19 میں دیے ہوں گے عبارت کے بعد، اور اس کے نیچے جتنے نمبر ہوں گے اتنی لائنیں، اتنی سطور جو ہے وہ ضرور آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اور آپ عبارت کا مطالعہ کرنے کے بعد، اس کو غور سے پڑھنے کے بعد، سب سے پہلے کوسچن 16 17 18 اور 19 میں پوچھی گئی باتوں کو انڈر لائن کریں گے، یعنی اس کو آپ نشان زد کریں گے، پینسل سے کریں، کلر پین سے کریں، جس طرح آپ چاہیں کریں، کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے کہ آپ کلر پین سے نہیں کر سکتے، مختلف رنگوں کے قلم سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو سرخیاں پیش کی گئی ہیں ان کو سب سے پہلے ذہن نشین کر لینا ہے، اس کے بعد عبارت کو غور سے پڑھنا ہے، اور پھر ان سرخیوں یا نکات کو تلاش کر کے مختلف پیراگراف سے اس کو نشان زد کر لینا ہے۔ یہ بنیادی کام ہے سب سے پہلے۔ پھر نشان زدہ معلومات کے سامنے متعلقہ سوالات کے نمبر بھی ضرور لکھ دینے ہیں، یعنی سوال نمبر 16 سے متعلق اگر نقطہ ہے تو 16 نمبر ڈال دیا، اور اگر 16 نمبر کوشچن نمبر 16 میں 16 میں 2 باتیں پوچھی گئی ہیں تو 16 کے ساتھ یعنی 2 باتیں، 16 نمبر 1 اور 16 نمبر 2، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کو بعد میں نوٹ لکھنا، نوٹ نویسی کرنا بالکل آسان ہو جائے۔ تو درست معلومات جو ہے اس کو نشان زد کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ نمبر ڈال لینا چاہیے۔ نشان زدہ درست معلومات کو متعلقہ سوال کے نیچے فراہم کردہ پھر سطور جو ہیں، اس سطور میں یعنی جو لائنیں دی گئی ہیں ان لائنوں میں پھر تحریر کر دینا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ایک سطر میں ایک ہی نقطہ تحریر کریں، یعنی ایک معلومات کو ایک سطر میں تحریر کریں، پھر دوسری معلومات کو دوسری سطر میں تحریر کریں، کیونکہ ایگزامنر نے بھی جتنے سوال یعنی سوال کے یا نکات کے یا سرخیوں کے جتنے نمبر تحریر کیے ہوں گے اتنی لائنیں ضرور ایگزامنر دیتے ہیں، یعنی اگر 3 نمبر ہیں تو 3 لائنیں آپ کو نیچے لکھی ہوئی ملیں گی، 2 نمبر ہیں تو 2 لائنیں لکھی ہوئی ملیں گی، اور آپ کو ان 2 سطور میں اپنے نوٹ کو تحریر کرنا ہوگا۔ سرخیوں یا نکات میں درج نمبروں کی تعداد کے مطابق کم از کم اتنے ہی نکات ضرور تحریر کیجیے۔ اگر معلومات زیادہ آپ کو مل گئی ہیں اس میں سے تو زیادہ بھی لکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنے نکات جتنے کے نمبروں کی تعداد ہے اتنے نکات ضرور تحریر کیجیے، اور جب اپنا جواب آپ تحریر کریں تو زبان و بیان کی غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ گو کہ یہ ریڈنگ کا
اسسمنٹ ہے ایک طریقے سے. اگر آپ اسسمنٹ آبجیکٹو کو دیکھیں جو جانچ کے مقاصد ہیں تو اس میں بنیادی مقصد اس کا ریڈنگ کا ہے. یعنی آپ نے سمجھ کر کے ریڈنگ کر کے سمجھ کے ان باتوں کو صحیح نشاندہی کی کہ نہیں کی, لیکن اس کے باوجود امپریشن بہت برا جاتا ہے, تاثر بہت برا قائم ہوتا ہے اگر آپ دیکھی ہوئی چیزوں کی بھی زبان و بیان میں غلطیاں کریں, املا میں غلطیاں کریں. تو ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. آج جو سبق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بادبان اردو کے صفحہ نمبر 148 میں موجود ہے اور اس کا عنوان کینو ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مختلف موضوعات جو ہے وہ ایگزام میں آتے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسپیسمنٹ پیپر تھا وہ آم کے بارے میں تھا, آم کی مختلف اقسام اور اس کے اگانے کا طریقہ, ان ساری معلومات کو. تو میں نے اپنی اس کتاب میں کئی پھلوں کے حوالے سے, کئی جانوروں کے حوالے سے جو ہے نا وہ معلومات جو ہے وہ عبارت کے شکل میں پیش کی ہیں. تو ان میں سے ایک کینو بھی ہے, اور کینو کا جو یہ سبق ہے بادبان اردو بک 1 میں صفحہ نمبر 184 پہ 184 پہ موجود ہے. تو آج ہم اس عبارت سے نوٹ نویسی کا کام سیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے, یہ سوال کو پڑھ لینے کے دیے گئے مضمون کو غور سے پڑھ کر سوال نمبر 16 تا 19 میں دی گئی سرخیوں کے تحت مختصر نوٹس تیار کیجیے. پہلا 16 نمبر کیا ہے؟ پہلا سوال 16 نمبر, سرگودا شہر میں کینو کو پروسیس کرنے کے کارخانوں کی وجہ سے ہونے والے 2 اہم فائدے. اب دیکھیں 2 اہم فائدے لکھنا ہے, 2 مارکس ہیں اس کے. 17 نمبر کیا ہے؟ سوال نمبر 17, پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے اس پھل سے متعلق 2 اہم باتیں. 18 نمبر سوال ہے, ایسی 3 بیماریوں کی وضاحت کیجیے جن کا خطرہ کینو کے استعمال سے کم ہو جاتا ہے. اس کے 3 مارکس ہیں کیونکہ 3 باتیں لکھنی ہیں. اور 19 نمبر سوال ہے, پانی کی کمی والے علاقوں میں کینو کی فصل تیار کرنے کے لیے کیے جانے والے 2 اہم اقدامات. اس کے 2 نمبر ہیں. یعنی ٹوٹل جو نمبر ہیں, کل نمبر اس کام کے 9 ہیں. 4 پرومپٹس ہیں, 4 سرخیاں ہیں, 4 ہیڈنگز ہیں. ان چاروں ہیڈنگز میں 9 معلومات ایگزامنر آپ سے نکلوانا چاہتا ہے اس طویل عبارت کو پڑھنے کے بعد. عبارت میں الفاظ کی تعداد آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا 400 سے 450 الفاظ تک ہو سکتے ہیں. اور 400 450 الفاظ کی اس عبارت کو پڑھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, یہ جو 16 17 18 19 میں جو باتیں پوچھی گئی ہیں سرخیوں کے تحت اس کو نشانزد کرنا ہے. تو آئیے اس مرحلے سے اب ہم گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس عبارت کو پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسکرین پر میں نے کچھ نشانزد بھی کیا ہوا ہے. یہ دراصل سوالات کو پڑھنے کے بعد ذہن میں رکھی ہوئی باتیں ہیں جسے ہم نشانزد کرتے چلے جا رہے ہیں. میں ریڈنگ کر رہا ہوں, دیکھیے غور سے. پاکستان میں مجموعی طور پر 4 لاکھ ایکڑ زمین پر صرف کینو کی کاشت ہوتی ہے. ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے گا تاکہ ذہن میں باتیں موجود رہیں. بہت تیزی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تیزی سے پڑھیں گے تو 2-3 منٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. امتحان میں جتنا ٹھہر کر آرام سے پڑھیں گے معلومات کو نکالنے میں مدد ملے گی. پھر سے سنیے, پاکستان میں مجموعی طور پر 4 لاکھ ایکڑ زمین پر صرف کینو کی کاشت ہوتی ہے. پنجاب کے ضلع سرگودا کو کینو کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. کینو کے باغات کی وجہ سے ضلع بھر میں اس پھل کو پروسیس کرنے والے 250 سے 300 چھوٹے بڑے کارخانے کام کر رہے ہیں. ان کارخانوں میں کینو کی درجہ بندی کے علاوہ اسے پالش اور مناسب طریقے سے پیک کیا جاتا ہے جس سے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے. عمر میں اضافہ ہوتا ہے کیا مطلب ہے؟ شیلف لائف بڑھ جاتی ہے. پھل کے سیزن میں ہر کارخانے میں اوسطاً 500 کے قریب کارکنان کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہر سال کینو کے 10 سے 15 لاکھ نئے درختوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے علاقے میں 250 سے زیادہ نرسریاں کام کر رہی ہیں, جبکہ ہر سال صرف سرگودا کا محکمہ زراعت تقریباً 30,000 نئے درخت اپنی نرسری سے تیار کر کے فراہم کر رہا ہے. اس کے علاوہ اس پھل کو درختوں سے اتارنے, اس کی ٹرانسپورٹ, تجارت اور دیگر مراحل سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جو 2 باتیں کوشچن نمبر 16 میں پوچھی گئی تھیں اس کو پرپل رنگ سے یہاں پہ ہائی لائٹ میں نے کر دیا ہے. یعنی کوشچن نمبر یہاں اس ہائی لائٹ کیے ہوئے حصے کو ہم لکھیں گے 16 کوشچن نمبر 16 اوبلک کر کے 1 ڈال دیں گے. کینو کی درجہ بندی کے علاوہ اسے پالش اور مناسب طریقے سے پیک کیا جاتا ہے جس سے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اس کو ہم درجہ بندی ہم نے کر لی کہ یہ ایک پوائنٹ ہے, اور آخر میں دوسرا پوائنٹ جس میں ہم نے ایک بتایا کہ بھئی لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا ہے, تو یہاں پر 16/2 لکھ لیں گے. اس طریقے سے ہم پوائنٹس کو نکالتے چلے جائیں گے. پہلا مرحلہ ہے آپ کا یہ کہ آپ نشانزد کر کے نمبرنگ کر لیں. میں دوسرا پیراگراف اب پڑھتا ہوں. کینو 1960 کی دہائی میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایک زرعی سائنسدان H.B. فراسٹ نے تیار کیا تھا.
ایچ بی فراسٹ نے کئی سال تک اسٹریس فیملی سے تعلق رکھنے والے مختلف پھلوں کی پیوندکاری کے بعد 2 پھلوں کنگ اور ویلولیف کے اشتراک سے کینو کا پودا تیار کیا تھا۔ کینو کے نام میں کن کے حروف کنگ سے جبکہ 9 کے حروف ویلولیف سے لیے گئے ہیں۔ کینو کے پودے پاک امریکہ دوستی کے تحت امریکہ کی طرف سے پہلی بار زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کو تحفے کے طور پر دیے گئے تھے۔ یہ میں نے اورنج حصے سے جن چیزوں کو انڈر لائن کیا ہے، یہ بنیادی طور پر وہ 2 معلومات ہیں جو کوشچن نمبر 17 یعنی جو ہیڈ یعنی سرخی ہے، ہیڈنگ سرخی نمبر 17 میں جو باتیں پوچھی گئی ہیں امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے، تو ان معلومات کو میں نے یہاں پہ انڈر لائن کر لیا اور یہاں پر لکھ دیا 17/1 اور 17/2۔ 17/1 کون سا ہے؟ جس میں ایچ بی فراسٹ کا ذکر ہے، جس نے اس پھلوں یعنی کینو کی پیوند کاری کی اور اس کے اشتراک سے کینو کا پودا تیار کیا، اور دوسرا ہے کہ اس پودے کو پاک امریکہ دوستی کے تحت امریکہ کی طرف سے پہلی بار زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کو تحفے کے طور پر دیا گیا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے، تو یہاں پر 17/2 لکھ لیں گے ہم۔ یہ ساری معلومات بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب تک ہم 4 نکات کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ 9 میں سے 4 باتیں ہم نے تلاش کر لی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے پیراگراف میں۔ کینو ایک غذائیت سے بھرپور پھل ہے، یہ آپ کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ کینو کے استعمال سے جلد صاف ہوتی ہے اور یہ پھل بہت سی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ کینو اپنی قدرتی مٹھاس کی وجہ سے مقبول ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ان کا جوس پی سکتے ہیں یا مارملیٹ بنا کر کھا سکتے ہیں۔ نیز کیک اور میٹھے کھانوں میں انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پھل خاص طور پر وٹامن سی کے لیے اہم ہے۔ کینو میں دیگر پودوں کے مرکبات اور اینٹی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو سوزش کو کم کر سکتے ہیں اور مختلف بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ اینٹی ایکسیڈنٹ کے لیے وٹامن سی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کینو کینسر کا سبب بننے والے آزاد ریڈیکلز کی تشکیل سے لڑنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ کینو میں سوڈیم نہیں ہوتا۔ کینو کا جوس جسم میں پوٹاشیم کی مقدار کو بھی بڑھاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے سوڈیم کی مقدار کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ تاہم جسم میں پوٹاشیم کی مقدار میں اضافہ ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ کینو فائبر اور پوٹاشیم کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے دل کی بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کینو کا استعمال ہر وقت بھوک کے احساس کو بھی ختم کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ سوال تھا کہ بھئی بیماریوں سے لڑنے میں یا کون سی بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ دل کی بیماریوں کا ذکر آ گیا، ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کو کم کرتا ہے، اور کینسر کا سبب بننے والے جو آزاد ریڈیکلز ہیں اس سے مزاحمت کرنے میں لڑنے میں مدد دیتے ہیں یہ کینو۔ یہ 3-4 باتیں بہت ساری جو آپ نے گرین رنگ سے ہرے رنگ سے انڈر لائن کی ہیں، اس کو آپ لکھیں گے کوشچن نمبر 18(1), 18(2), 18(3) جتنے پوائنٹس ہیں اس کو لکھ لیں گے۔ ویسے تو ہمیں 3 پوائنٹس بتانے ہیں، آرام سے پتہ چل رہا ہے وہ کون سے 3 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آتے ہیں آخری پیراگراف کی طرف، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں جس میں سوال پوچھا گیا ڈرپ ایریگیشن سسٹم کے حوالے سے، تو اس کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے لیکن پہلے آپ پڑھ لیں گے۔ پاکستانی کسانوں میں بھی اب ڈرپ ایریگیشن سسٹم کی مدد سے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی ہیں۔ بالخصوص خشک اور پانی کی کمی کے شکار علاقوں میں یہ نظام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ڈرپ ایریگیشن ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے۔ ہر پودے کو پانی خود بخود قطرہ قطرہ فراہم کیا جاتا ہے۔ کینو کی وہ فصلیں جہاں مناسب مقدار میں پانی نہیں پہنچ پاتا، اس کے لیے ڈرپ آب پاشی کا نظام متعارف کروایا گیا ہے، جس کے لیے اچھی خاصی رقم درکار ہوتی ہے۔ پانی دینے کے اس طریقے میں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ ہمارے کسان ان نئے طریقوں کو نہیں جانتے۔ یہ کسان جب تک مٹی میں نمی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں انہیں تسلی نہیں ہوتی۔ اب آپ نے عبارت پڑھ لی اچھی طریقے سے، اب آپ کو نوٹس تیار کرنے ہیں۔ نوٹس تیار کرتے ہوئے اب ہم پھر سے جہاں امید تو یہ ہے کہ آسانی سے بچوں کو یہ سارے نکات مل چکے ہوں گے، لیکن اگر نہ ملے، کوئی پوائنٹ رہ جائے، آپ کو لگے کہ کچھ حصہ ریڈنگ کے دوران آپ نے مس کر دیا ہے، تو اس حصے کی دوبارہ سے ریڈنگ ضروری ہے، اور وہ عمل بھی میں دوبارہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا پہلا سوال کے پوائنٹس نہیں مل سکیں، سرگودا شہر میں کینو کو پروسیس کرنے کے کارخانوں کی وجہ سے ہونے والے 2 اہم فائدے، تو اب ہم نے دوبارہ سے اس کو رکھا سامنے، اور اس پیسج کو سامنے رکھنے کے بعد دوبارہ سے اس کو دیکھا، اور ضرور اگر آپ نے مس کر دیا ہوگا اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو، تو ضرور دوسری مرتبہ پڑھنے میں آپ اس نقطے تک پہنچ جائیں گے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پاکستان میں مجموعی طور پر 4 لاکھ ایکڑ زمین پر صرف کینو کی کاشت ہوتی ہے۔ پنجاب کے ضلع سرگودا کو کینو کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ کینو کے باغات کی وجہ سے ضلع بھر میں اس پھل کو پروسیس کرنے والے 250 سے 300 چھوٹے بڑے کارخانے کام کر رہے ہیں۔ ان کارخانوں میں
कीनू की दर्जा बंदी के अलावा इसे पॉलिश और मुनासिब तरीके से पैक किया जाता है, जिससे इसकी उम्र में इजाफा होता है। पहला पॉइंट अब आपको दोबारा मिल गया कि प्रोसेस करने के कारखानों की वजह से होने वाले दो अहम फायदे। तो सबसे बड़ा फायदा है कि कीनों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उसकी उम्र में इजाफा होता है। यह आपने एक पॉइंट निकाल लिया दोबारा पढ़ते हुए, अगर आपको पहले नहीं मिला था, अगर नहीं मिला था तो अब मिल जाएगा। फल के सीजन में हर कारखाने में औसतन 500 के करीब कारकुनान काम करते हैं। इसके अलावा हर साल कीनों के 10 से 15 लाख नए दरख्तों की जरूरत को पूरा करने के लिए इलाके में 250 से ज्यादा नर्सरियां काम कर रही हैं, जबकि हर साल सिर्फ सरगोदा का महकमा ज़राअत तकरीबन 30,000 नए दरख्त अपनी नर्सरी से तैयार करके फराहम कर रहा है। इसके अलावा इस फल को दरख्तों से उतारने, इसकी ट्रांसपोर्ट, तिजारत और दीगर मराहल से भी बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार फराहम हो रहा है। अब ये दूसरा पॉइंट आपने फिर से पढ़ लिया कि लोगों को बड़ी तादाद में प्रोसेस जो करने के कारखाने कीनों के कायम हुए हैं सरगोदा में, उससे लोगों को बड़ी तादाद में रोजगार मिल रहा है। अब आपने जो दी गई लाइनें हैं, सतूर हैं, वहां पर इन बातों को लिख दिया। कैसे लिखा कि इनमें कीनों की दर्जाबंदी करके, पॉलिश करके, मुनासिब तरीके से पैक करना ताकि उसकी उम्र में इजाफा हो सके। प्रोसेस करने में क्या चीज है कि उसकी शेल्फ लाइफ की उम्र जो है वो बढ़ जाए, यानी कीनू ज्यादा अरसे तक बिल्कुल ताजा नजर आए, खराब ना हो, ये बातें हैं इसमें। और दूसरी चीज क्या है, रोजगार फराहम हो रहा है। ये दो पॉइंट्स, दो निकात आपने दो नोट नवेसी की लाइनों में लिख देना है। आपने निकालने के बाद लिख लिया, 2 नंबरों का काम अब आपने फाइनल कर लिया। उसके बाद दूसरा सवाल फिर से पढ़ा, माजरत, सॉरी। पाकिस्तान और अमेरिका दोस्ती के हवाले से इस फल से मुतालिक दो अहम बातें, ये अब आपका दूसरा सवाल है। अब आपने यहां पर दोबारा से इस पैराग्राफ को रखा है सामने, ठीक है। कीनो 1960 की दहाई में अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एक जरिए साइंसदान H.B. फ्रॉस्ट ने तैयार किया था। H.B. फ्रॉस्ट ने कई साल तक स्ट्रेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ फलों की पेवंदकारी के बाद दो फलों किंग और वेलोलेफ के इश्तराक से कीनो का पौधा तैयार किया था। कीनो के नाम में किन के हुरूफ किंग से जबकि नौ के हुरूफ वेलोलेफ से लिए गए हैं। कीनो के पौधे पाक अमेरिका दोस्ती के तहत अमेरिका की तरफ से पहली बार जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को तोहफे के तौर पर दिए गए। जरी यूनिवर्सिटी का मतलब है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ से ये पौधे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में काश्त के लिए गए। ताहम सरगोदा में लगाए जाने वाले कीनों का जायका और फल इतना अच्छा था कि हर तरफ इसकी धूम मच गई। कीनों की मजमूई पैदावार का तकरीबन 75% से जायद फल यहीं से हासिल होता है। अब आपने दोबारा से इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद जो जो पॉइंट्स आपके रह गए थे उसको अंडरलाइन कर लिया, उसके ऊपर आपने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 17(1), 17(2), यानी 17/1, 17/2। वैसे तो यहाँ ऑरेंज कलर से बिल्कुल हाईलाइट कर दिया गया है। जब आपने इन दो बातों को निकाला तो इंतहाई मुख्तसर अंदाज में दो सतूर आपके सामने मौजूद होंगी सवाल के नीचे, इस तरह उन दो सतूर में आपने ये दो बातें नोट नवीसी के तौर पर लिख दी। H.B. फ्रॉस्ट ने दो स्ट्रेस फलों के पेवंदकारी से पौधा तैयार किया। एक तो ये है कीनों के बारे में मालूमात, और दूसरा कीनों के पौधे अमेरिका की तरफ से पहली बार जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को तोहफे में दिए गए। ये दो मालूमात आपने लिख दी। अब आपने 4 नंबरों का काम फाइनल कर लिया, दो सतूर में ये बातें बयान करेंगे, 2 लाइनों में। अब आपने तीसरा सवाल पढ़ लिया, ऐसी 3 बीमारियों की वजाहत कीजिए जिनका खतरा कीनों के इस्तेमाल से कम हो जाता है। फिर से अगर आपको कोई पॉइंट रह गया है तो आपने देखा कि इस पैराग्राफ में हरे रंग से उन चीजों को हाईलाइट कर दिया गया है। मैं फिर भी पढ़ देता हूं क्योंकि बच्चे को दोबारा से पढ़ना जरूरी है। अगर वो पॉइंट ना मिले तो कहां वो मौजूद है उसे नहीं पता, लिहाजा पूरे पैराग्राफ को गौर से पढ़कर निशानजद फिर से कर लिया जाए। मैं पढ़ता हूं, देखिए। कीनो एक ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है, यह आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। कीनो के इस्तेमाल से जल्द साफ हो जाती है और यह फल बहुत सी बीमारियों के खतरे को कम करता है। बीमारियों के बारे में पूछा गया है, बीमारियों का जिक्र शुरू हो गया है, ठीक है, गौर कीजिएगा इस पे। कीनो अपनी कुदरती मिठास की वजह से मकबूल है। मिसाल के तौर पर आप इनका जूस पी सकते हैं या मार्मलेड बनाकर खा सकते हैं। नीज केक और मीठे खानों में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फल खास तौर पर विटामिन सी के लिए अहम है। कीनों में दीगर पौधों के मुरक्कबात और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सोजिश को कम कर सकते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों को दूर करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के लिए विटामिन सी एक बेहतरीन जरिया है। कीनू कैंसर का सबब बनने वाले आज़ाद रेडिकल्स की तश्कील से लड़ने में मदद कर सकते हैं। पहला पॉइंट अब आपके सामने आ गया कि कैंसर का सबब बनने वाले आज़ाद रेडिकल्स की तश्कील से लड़ने में, यानी उनसे मज़ाहमत करने में मदद करते हैं ये कीनो, ठीक है। एक बात आपने हाईलाइट कर ली और यहां लिख दिया 18/1। 3 बातें निकालनी है आपको। कीनो में सोडियम नहीं होता। कीनो का जूस जिस्म में पोटेशियम की मकदार को भी बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सोडियम की मकदार को बरकरार रखना जरूरी है। ताहम जिस्म में पोटेशियम की मकदार में इजाफा हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करता है।
تو اب کینو کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کو کم کرتا ہے، یہ دوسرا پوائنٹ آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، ہرے رنگ سے آپ نے ہائی لائٹ کیا، 18/1 لکھ دیا، 2 لکھ دیا یہاں پر۔ اب آخری جملہ بھی دیکھ لیجئے، کینو فائبر اور پوٹاشیم کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے دل کی بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے آ گیا تیسرا پوائنٹ کہ دل کی بیماریوں پر قابو پانا کینو کے استعمال سے ممکن ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیا اور لکھ دیا 18/3، 3 پوائنٹ آپ کے پاس آ گئے۔ ویسے تو چوتھا پوائنٹ بھی ہائی لائٹ کیا ہوا یہاں پہ، کینو کا استعمال ہر وقت بھوک کے احساس کو بھی ختم کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، موٹاپا اور یہ سب چیزیں کینو کے استعمال سے جب زیادہ بھوک کا احساس ختم کرے گا تو کھانا کم کھائیں گے، موٹاپا کم ہوگا اور بیماریوں سے بچیں گے۔ تو یہ چوتھا پوائنٹ بھی آپ کے پاس آ گیا ہے۔ اب یہ 4 سطور آپ کے پاس 3 سطور لکھی ہوئی ہوں گی، آپ نے یہاں پر نوٹ کر دیا۔ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، دل کی بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، کینسر کے ریڈیکل سے لڑنے میں مدد دیتا ہے، یہ 3 باتیں آپ نے لکھ دی۔ اب آپ آئیے چوتھے سوال کی طرف، چوتھا یعنی 19واں نمبر، جس کے 2 پوائنٹس آپ کو نکالنے ہیں۔ پانی کی کمی والے علاقوں میں کینو کی فصل تیار کرنے کے لیے کیے جانے والے 2 اہم اقدامات۔ یہ چھوٹا سا پیراگراف اب رہ گیا ہے، دیکھیے اس کو۔ پاکستانی کسانوں نے بھی اب ڈرپ ایریگیشن سسٹم کی مدد سے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی ہیں، بالخصوص خشک اور پانی کی کمی کے شکار علاقوں میں یہ نظام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ڈرپ ایریگیشن ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، ہر پودے کو پانی خود بخود قطرہ قطرہ فراہم کیا جاتا ہے۔ کینو کی وہ فصلیں جہاں مناسب مقدار میں پانی نہیں پہنچ پاتا، اس کے لیے ڈرپ آبپاشی کا نظام متعارف کروایا گیا ہے، جس کے لیے اچھی خاصی رقم درکار ہوتی ہے۔ پانی دینے کے اس طریقے میں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ ہمارے کسان ان نئے طریقوں کو نہیں جانتے۔ یہ کسان جب تک مٹی میں نمی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں انہیں تسلی نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ پڑھا، یہ آپ نے دیکھیے 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے 19/1 19/2 19/1 19/1 19/2 لکھ دیا ہے۔ ہر پودے کو پانی خود بخود قطرہ قطرہ فراہم کیا جاتا ہے ڈرپ ایریگیشن سسٹم میں، اور ڈرپ آبپاشی کا نظام جب سے متعارف کروایا گیا ہے جو ہے وہ پانی کی کمی والے علاقوں میں بھی یہ فصل آرام سے ہو رہی ہے۔ اب ان باتوں کو ہم کیسے لکھیں گے، یہ 2 نوٹ لکھ دیا ہم نے، آخری 2 لائنیں 2 سطور ہوں گی۔ ڈرپ ایریگیشن سسٹم متعارف کروایا گیا ہے، پانی کی کمی والے علاقوں میں کیا متعارف کروایا گیا ہے، ڈرپ ایریگیشن سسٹم متعارف کروایا گیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے، اس سسٹم کے تحت ہر پودے کو خود بخود قطرہ قطرہ پانی فراہم کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے 2 پوائنٹس یہاں لکھ دیے۔ اس طرح آپ نے کل 9 نمبروں کا کام بآسانی مکمل کر لیا، ٹھیک ہے۔ ایک بار ریڈنگ میں نہ ہو تو دوسری بار ریڈنگ میں، ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے 20 منٹ تک بھی یہ کام اگر آپ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 20 منٹ میں 2 مرتبہ کی ریڈنگ اور نوٹ نویسی سب شامل ہے۔ امید ہے کہ یہ طریقہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ 100% نمبر حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ 9 نمبروں کے سوال میں 9 پوائنٹس لکھنے ہیں اور 9 کے 9 نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کے لیے یہ ویڈیو کتنی مددگار ثابت ہو رہی ہے ہمیں ضرور اپنے کمنٹس میں بتائیے۔ کیا آپ کی ضرورت ہے، کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے، کس طرح کی موضوعات کی طلب ہے، اس بارے میں بھی لکھیے۔ انشاءاللہ ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔